والد دادا ماموں پردادا سب سیاستدان آج کل تو وراثتی سیاست کے خلاف بہت پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. کیا اس کا فائدہ ہے یا نقصان؟ جیسا میں وراثتی سیاست کے خلاف ہوں. اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میری خواہش زیادہ سے زیادہ پبلک سروس ہے. ان کانسیکوینس آف دیٹ پبلک سروس اف آئی گیٹ الیکٹڈ تو وہ میرا نہیں سسٹم کا تعلق ہے. میں تو صرف ایک پروفیشنل لائر ہوں. میں اپنا بزنس کرنا چاہتا ہوں. لیکن پبلک سروس کیونکہ میرے ساتھ اس نظام میں جڑی ہوئی ہے. اب میں خود ریچ آؤٹ نہ بھی کروں تو مجھے جو میرے تعلق دار ہیں ان کے کاموں کے لیے باہر نکلنا پڑتا ہے. پھر وہ فیصلہ کرتے ہیں. وراثتی سیاست میں اپنے ساتھ یہ وراثت اٹیچ نہیں کر سکتا جب تک پبلک اونرشپ نہ دے. تو اٹ از وائس ورسا. عوام ایسا چاہتے ہیں, لوگ ایسا چاہتے ہیں. دے کمپیلڈ می ٹو کم ہیئر اینڈ کنٹیسٹ. یہ تو سارے وراثتی سیاستدان یہی کہتے ہیں نا کہ ہم الیکٹ ہوتے ہیں. آپ کو کیا اعتراض؟ بڑی دلیل ہے. اس کا کوئی رد دلیل دیں اگر کسی کے پاس ہے تو لائے. اس کا کچھ فائدہ بھی ہے وراثتی سیاست کا؟ یہ ڈیرا ایک انسٹیٹیوٹ ہے. یہ ایک انسٹیٹیوشن ہے. یہ مجھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا, ملنا, ان کے مسائل حل کرنا, ان سب کی باقاعدہ تربیت دیتا ہے. تو اس کے ساتھ جڑی ہوئی یہ جو تربیت ہے یہ تو اس کے فوائد ہیں. اب اس کا آن اے براڈر اسپیکٹرم اگر آپ دیکھیں کہ اس سے مڈل کلاس پش بیک ہوتی ہے. گو میں مڈل کلاس کا نمائندہ ہوں, اس میں کوئی شک نہیں. میں ایک درمیانے درجے کی اپنی ہولڈنگ اور فائنینشیل پوزیشن کا آدمی ہوں. میں کوئی بہت امیر آدمی نہیں ہوں. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھ جیسے لوگ جو زیادہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں سسٹم میں. میرا ماڈل آف پالیٹکس بڑا ڈفرینٹ ہے. میری فیملی کا ماڈل آف پالیٹکس بڑا ڈفرینٹ ہے. اٹ از سروس اورینٹیڈ. اٹ از ایبسلیوٹلی لوگوں کی مدد کے ساتھ جڑا ہوا ہے, لوگوں کے مسائل کے ساتھ جڑا ہوا ہے, ان کی غمی خوشی کے ساتھ. میجورٹی کا ایسے ہوگا. لیکن اگر آن براڈر پکچر ایک ایکیڈیمک بحث آپ کھولتے ہیں کہ یہ وراثتی سیاست میں جو بڑے بڑے جاگیردار ہیں, بڑے بڑے بزنس مین ہیں اور انہی کے ساتھ یہ سیاست چلتی رہے, تو پھر جو آپ کا جو مڈل کلاس ہے وہ اس میں سے ایکسکلوڈ ہوتا ہے. اور یہ ایک اس کی میں فلپ سائڈ. آپ مڈل کلاس وراثتی سیاستدان ہیں, ایسا کہہ لیں. آپ کے والد ملک محمد علی افکھائی وہ صوبائی اسمبلی کے ممبر بھی رہے, پھر ڈپٹی چیئرمین سینٹ, بہت بڑا عہدہ ہے, قائم مقام صدر بھی رہے. لیکن پھر آپ کی سیاست میں ایک ڈپ آیا, زوال آیا. اب بڑے عرصے کے بعد آپ ایک اسپیکر کے عہدے پر فائز ہوئے ہیں. یہ درمیان میں کیا ہوا آپ کی فیملی کو؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی وجہ شاید اس میں ایک ڈسٹنس ہمارا اپنی پارٹی کے ساتھ ہے, اور وہ اس ڈسٹنس کا آنے کا ہم نے ٹول پے کیا, اور وہ شاید نہیں آنا چاہیے تھا, جس کا ادراک میرے والد مرحوم کو بھی تھا. اور انہوں نے مجھ سے بارہا اس بات کا کہا کہ کچھ بھی وجوہات تھیں. وہ آپ کے علم میں ہے کہ ایک الیکشن جس میں میاں خورشید محمود قصوری ایونچولی کیم ہیئر ایز اے ٹکٹ ہولڈر, تو اس پر ایک اختلاف ہوا. بٹ مائی فادر ریگریٹڈ دیٹ کہ چاہے وہ اختلاف میرا ہو گیا تھا لیکن پارٹی کے ساتھ میری جو وابستگی تھی رہے وہ وہیں پر جہاں تھے, لیکن بیک بینچر کے طور پہ بیٹھ گئے. یہ فرق رہا اس سارے عرصے میں, جس میں میرے والد صاحب کے بعد ایک پرومیننٹ پوزیشن ملک رشید صاحب کی رہی. آپ کے ماموں کی؟ میرے ماموں کی. جو 93 کا الیکشنز تھے جن کی میں نے آپ سے بات کی, جس میں خورشید قصوری صاحب والا معاملہ ہوا, تو 97 سے 97 تک پھر وہ ممبر رہے. 2002 میں اور میرے چھوٹے بھائی احمد سعید ہم دو الیکٹ ہو گئے. آپ کے ماموزاد بھائی؟ ماموزاد بھائی. جو 2008 کا الیکشن تھا وی لاسٹ. ملک رشید صاحب تحصیل ناظم بنے اس عرصے میں. پھر 2013 میں الیکٹ ہوا دوبارہ, 2018 میں ہوا. احمد سعید بھی ساتھ ہی ہوتے رہے. تو یہ 2-3 جو حلقے تھے ان میں ہماری جو کانسٹیٹوئنسی کی پالیٹکس تھی وہ اس اعتبار سے چلتی رہی. کبھی الیکٹ ہوتے رہے, ایک آدھا الیکشن لوز بھی کیا, تو وہ تو اس کے گیوز اینڈ ٹیکس تھے. اس میں 1-2 کیبنٹ پوزیشنز بھی ملی. اسی طرح سے رہا معاملہ. ایچیسن کالج, پھر گورنمنٹ کالج لاہور, پھر بکنگھم کالج. طالب علم تو اتنے اچھے نہیں تھے, لیکن اتنی شائستگی, اتنی نرمی,
اتنی خوبصورت انداز میں گفتگو کرنی، یہ کہاں سے سیکھی؟ تو یہ سب میں آنیسٹلی اسپیکنگ اس بات کا حامی ہوں کہ آج کا معاشرہ الفاظ کا بنا معاشرہ ہے. درست ہے بطور طالب علم میں کوئی بڑا شائننگ اسٹوڈنٹ نہیں تھا، لیکن کسی نہ کسی طرح سے اپنی جماعت پاس کر لیتا تھا. وہ کون سی طرح تھی جس طرح کرتے تھے؟ بس تھوڑا بہت پڑھ کے جی. اسکول سے بھی بھاگتے تھے؟ ہاں کئی دفعہ ایکسپیل بھی ہوئے اس بات پہ. یہ بھاگ دوڑ لگی رہی تھی. یہ تو کلیم والد صاحب کو شکایتیں آتی تھی؟ اور میں شدید ان کے زیر عتاب بھی آتا تھا جی. مار بھی پڑتی تھی؟ اکثر پڑتی تھی جی. اچھا، پھر کیسے یہ آ گیا؟ یہ جو دو پہلو ہیں، ایک طرف بالکل ڈسپلن سے آؤٹ اور گفتگو کرتے ہوئے بالکل شائستہ نرم، یہ تو بڑا تضاد ہے نا؟ میں ڈسپلن میں تو ہمیشہ تھا. ایک جو تابعداری تھی طبیعت میں، وہ میں نے اپنے والد کی تابعداری کرتے ہوئے اپنی طبیعت کا خاصہ بنایا. یہ تو ہمیشہ سے ایسا رہا. جہاں تک یہ بات ہے کہ تھوڑے آؤٹ گوئنگ تھے، تھوڑے ریبیلیس تھے، تھوڑا اسکیپ کرتے تھے، بنک کرتے تھے، تھوڑا رولز کو توڑتے تھے بطور اسٹوڈنٹ، یہ تو تھا. اور اس میں کالج تک بھی، یونیورسٹی تک بھی جو چیزیں جس متعین وقت میں کرنی تھیں وہ ایسے نہیں ہوتی تھیں. کبھی فیل پاس بھی ہوتے رہے، اس میں کوئی شک نہیں. نہیں تو یہ کیا ایک اچھا انسان بننے کے لیے فیل پاس ہونے کا کوئی تعلق نہیں بچوں کے؟ ضرور ہے جی. میں ریگریٹ کرتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری جو سب سے بہترین تربیت ہوئی میری اس کتب بینی نے کی جو میری لیٹ سٹارٹ ہوئی. میں اسکول میں ایک اچھا اوریٹر تھا. میں اپنے جو بھی ڈیکلامیشن کانٹیسٹ تھے ان کو جیت جایا کرتا تھا. تقریر اچھی کرتا تھا. اپنی کالج کی ڈیبیٹنگ ٹیم کے ساتھ میں منسلک رہا. انٹر کالجیٹ تک بھی اچھا رہا. گورنمنٹ کالج میں بھی مجھے یہ بڑا خاصا رہا، میرے ساتھ مجھے موقع ملتا رہا. ایون ان دا سوسائٹی آف اسٹوڈنٹس یونین ان یونیورسٹی آئی ہیڈ مائی چانس. یہ ساری چیزیں تو ساتھ تھیں، لیکن میرا جو ایک اب مجھے لگا کہ جس چیز نے مجھے بہت مدد دی ہے میری پوری اس اسٹرگل میں، جو پولیٹیکل بھی ہے اور سوشل سروس کی بھی ہے اور سوسائٹی کی بہتری کی بھی ہے، وہ میری کتب بینی ہے. I got یہ attracted شہد to my جیسی books. میٹھی باتیں کہاں سے سنی، کیسے سیکھی؟ دو لوگوں کا اس پہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. ایک اپنے والد کا، ان کا مجھ پہ یہ بہت گہرا اثر تھا. مجھے سارا وقت انہوں نے دلیل کی اور وضاحت کی گنجائش کے متعلق ہمیشہ موقع دیا. اور دوسری جو میں آئی ایم ریئلی گریٹفل ٹو ون آف مائی انکلز ڈاکٹر امیر خان صاحب. میں نے ان جیسا ہمبل، اور میں نے سیکھا یہ کہ جب آپ کسی بات میں بھی میانہ روی لیتے ہیں، بات کو سمجھتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ کو بات آگے لے تو یہ میری فیملی کے دو ایلڈرس تھے میرے گھر میں. ایک میرے فادر ان لا ہیں اور ایک میرے والد مرحوم تھے. بار بار الیکشن جیتتے رہے، ایک بار ہارے بھی. کیا آپ اپنے سمجھتے ہیں حلقے میں کیا آپ کرتے ہیں جس سے لوگ آپ کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، اور کس بات پر ناراض ہو جاتے ہیں؟ دیکھیے لوگوں کے کام ہیں. اگر تو آپ ان کے جو کام ہے آپ کے ووٹر کے ذاتی کام یا اجتماعی کام؟ جو صاحب ووٹر کا ریلیشن شپ بڑا جیلسلی گارڈ کرنا پڑتا ہے. اگر آپ ووٹر کے ساتھ اپنے رشتے کو نبھانے میں کوتاہی کر لیں گے تو پھر آپ یہ الیکٹورل وکٹری مینٹین نہیں کر سکتے. مجھے جو میرا ووٹر ہے اس کے ساتھ میرا رشتہ میرے بھائی جیسا ہونا چاہیے. اس کے ساتھ میرا ایک رقابت کا بھی رشتہ ہونا چاہیے. اور ووٹر کی اور میری رقابت کیا ہے؟ اگر اس نے مجھے کام کہا ہے اور وہ اگر اس طرح بیہیو نہیں کرے گا اپنا کام کہنے کے بعد جیسے کوئی رقیب کرتا ہے کہ نہ کام ہوا تو دیکھیں، اور مجھے اس کو آنر کرنا ہے، اس کو ریگارڈ کرنا ہے، مجھے اس پہ فرسٹریٹ نہیں ہونا. لیکن ملک صاحب اس سے سفارش کا کلچر بھی جنم لیتا ہے، میرٹ کی خلاف ورزی بھی جنم لیتی ہے، تو اس کو پھر کیسے آپ اس سے ڈیل کرتے ہیں؟ یہ بڑی بحث ہے. پیٹرن کلائنٹ ریلیشن میرا الیکٹورل کالج مجھ سے مانگتا ہے. اگر میں پیٹرنیج اپنے ووٹر کو نہیں دوں گا، جس کو آپ سفارش کہہ رہے ہیں میں اسے پیٹرنیج کہہ رہا ہوں.
मैं एज अ राइट मांग रहा हूँ कि मेरी पैटर्नेज है मेरे वोटर के साथ, बट एक डिस्टेंस मैंने मेंटेन करना है इस पूरी बात में कि मैं कहीं नेपोटिज्म तो नहीं कर रहा, कहीं अकरबा परवरी तो नहीं कर रहा, कहीं किसी का हक तो नहीं मार रहा, किसी के साथ ज्यादती तो नहीं कर रहा। जो मेरी पैटर्नेज है वो किसी गलत सिफारिश में तो नहीं जा रही। अगर मैं ये मेंटेन करूँगा तो फिर मैं अपना हक अदा कर रहा हूँ, तो फिर मैं ज़्यादा देर तक लंबी इनिंग्स तक चल सकता हूँ। मेरे नज़दीक सिफारिश कौन सी है कि जब मैं किसी राइटफुल बंदे को पीछे फेंकूँ और किसी गलत को आगे लेके आऊँ। सिफारिश तो यही होती है। नहीं, हम तो डिजर्विंग को उसका हक देते हैं। दिस इज व्हाट इट इज। डेरे पर हल्के के अवाम के लिए खुली कचहरी का बाकायदा इंतज़ाम होता है। अवामी मसाइल सुने और उनके हल की यकीन दहानी करवाई। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲੱਭੀ ਨਾ, ਕੀਤੀ ਕਮਾਲ ਆਂ ਦੀ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਆ DHA ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਨ ਨਾ ਗੁਲਬਰਗਾਂ ਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਫਾਈ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ 12-12 13-13 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਵਾ ਦਿਆਂ। ਮੁੱਕੀ ਗੱਲ।